بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اللہ جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام و پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ الحمدللہ سلسلہ 40 نووی جاری ہے اور اس کی آج یہ 7ویں مجلس اور 7ویں حدیث ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ حدیث پیش خدمت ہے۔ عن ابی رقیۃ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم رواہ مسلم۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ ابو رقیہ سیدنا تمیم بن اوس داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم صحابہ نے کہا، خیر خواہی کس کے لیے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمان کے حکمرانوں اور عوام کے لیے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ سامعین و سامعات، اس حدیث کے متعلق اس کی اہمیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بھی جیسے کہ اس سے پہلے والی حدیثیں تھیں، انہی طریقے سے ایک بنیادی اہمیت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوامع الکلم کا ایک نمونہ ہے، اس کے اندر ایک مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الدین النصیحہ کہہ کر یعنی ساری شریعت کا خلاصہ اس میں پیش کر دیا۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں، اگر کسی بھی غیر مسلم کے سامنے صرف اتنا بھی کہہ دیا جائے کہ دین کیا ہے، اگر تعارف کرنا ہے، انٹروڈکشن کرنا ہے دین اسلام کے بارے میں، صرف کہہ دیا جائے، یہ حدیث پیش کر دی جائے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، سراپا خیر خواہی، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ آئیے النصیحہ اس لفظ کا کیا معنی و مطلب ہے؟ نصیحہ کا جو عربی میں معنی کیا جاتا ہے، عربی میں جب شہد کو اس کے موم سے الگ کیا جاتا ہے تو لوگ اس کو وہاں پر استعمال کرتے ہیں کہ نصحۃ الاصل، یعنی ہم نے شہد کو اس کے موم سے الگ کر دیا، یعنی کسی چیز کے خالص کرنے کو نصیحت کہا جاتا ہے۔ تو اس کا اہم مطلب اور معنی یہ ہوا کہ نصیحت جو ہے وہ خالص کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اور اگلی چیز میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو پوچھا تھا کہ الدین النصیحہ کہا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کرتے ہوئے کہا قلنا لمن۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علماء کرام سے سوال کیا جا سکتا ہے جب اگر کسی بات کی وضاحت نہ ہوتی ہو۔ جی آئیے اب اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پر غور کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کے ساتھ خیر خواہی کا حکم دیا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خیر خواہی میں سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کی توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، یہ جو ساری توحید کی قسمیں ہیں، ان میں ایک مسلمان کو پکا اور سچا ہونا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ اللہ رب العالمین کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اور بندوں کا حق اللہ رب العالمین پر یہ ہے کہ اگر کوئی اس طریقے کا توحید پسند ہے تو اس کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے اور جہنم میں نہ داخل فرمائے۔ یہ ایک بہت ہی اہم ترین چیز اس کے اندر۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے ساتھ خیر خواہی میں جیسے کہ اس کے اسماء و صفات میں ساری چیزیں آتی ہیں کہ جو سجدہ اللہ رب العالمین کے لیے، صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو، رکوع اللہ رب العالمین کے لیے ہو، رزق دینے والا رزق لینے والا، اولاد دینے والا اولاد چھیننے والا، اسی میں سارے ہمارے اکثر مسلمان بھی گڑبڑ کر جاتے ہیں۔
نہ جانے اولاد کے لیے، نہ جانے رزق کے لیے کہاں کہاں کی در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم ترین اور بنیادی چیز ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی خیرخواہی اللہ رب العالمین کے زمرے میں آتی ہے۔ اگلی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا، اللہ رب العالمین کی کتاب کے ساتھ خیرخواہی۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ کتاب کے ساتھ خیرخواہی کیا ہو سکتی؟ اللہ رب العالمین کی کتاب کے ساتھ خیرخواہی یہ کہ اللہ رب العالمین کے قرآن مجید پر ایمان لانا، یہ ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں لے کر آئے۔ وہ امین اور سچے تھے، اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید کے حقوق کے اندر قرآن مجید کی خیرخواہی کے ساتھ یہ بھی شامل ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، قرآن مجید کو یاد کیا جائے، قرآن مجید کو سمجھا جائے، سمجھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے اوپر عمل پیرا ہونا، یہ قرآن مجید کے اہمیت میں سے آتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ایک لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے کہ اگر کسی بھی طریقے سے جائیں، صرف اسی لفظ پر سارے اسلام کا دار و مدار گھیرا جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کی کتاب کے ساتھ خیرخواہی کرنا شروع کر دے تو یوں سمجھ لیجیے کہ وہ سارا مسلمان، اسلام اس کے دائرے میں، وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی کتاب کے ساتھ خیرخواہی میں ایک بہت بڑی چیز یہ بھی پائی جاتی ہے کہ قرآن مجید کو ایسے سمجھا جائے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سمجھا ہے، جس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے آج اتنے فتنے اور اتنے خرافات، اتنی ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قرآن مجید سمجھایا، اور صحابہ کرام نے کیسے سمجھا ویسے ہی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ اگر اگلا کوئی حقدار ہے خیرخواہی کا، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیرخواہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیرخواہی سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے، اور اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ پر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی قرآن نے کہا کہ جو نبی دیں اس کو لیں، اور جو جس سے منع کریں اس سے رک جائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیرخواہی ہے۔ لوگ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت دعویٰ کرتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، اور محبت بھی اطاعت میں پوشیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو محبت صرف ایسے نہیں بلکہ اطاعت کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ثابت آتی ہے، صادق آتی ہے، ورنہ بنا اطاعت کے کوئی محبت فائدہ نہیں دینے والی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں یہ بھی چیز داخل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی کی بات کو فوقیت نہ دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف فرما دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، وہ شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، ساروں کی بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوقیت نہ دے، اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا۔ قرآن مجید نے صاف فرمایا سورہ حجرات کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر کسی کی آواز کو بلند نہ کرو۔ برحال وقت ہمارا ہو رہا ہے، مختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ حاکموں کے ساتھ، اگلا جو اسٹیپ بتایا کہ مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ، ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جہاں پر حکمران آتے ہیں وہیں پر علماء وغیرہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو حکمرانوں کے ساتھ ان کی اطاعت کی جائے، اچھے کاموں کے اندر ان کی تابعداری کی جائے، برے کاموں میں ان کی اطاعت نہ کی جائے، ان کے ساتھ نصیحت کا معاملہ کیا جائے، ان کو اچھی نصیحت کی جائے، ان کے ساتھ عیب پوشی کی جائے،
فتنے فساد سے بچنے کے لیے جو کچھ تعاون ہو سکتا ہے ان سے کیا جائے۔ اور آخری چیز حدیث کے اندر جو بتائی گئی کہ مسلمان عام مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک، ساری دنیا اس کے اندر آ جاتی ہے، سارے مسلمان اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں وہی فرمایا تھا، حق المسلم علی المسلم ست۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق بتایا تھے، فرمایا کہ وہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان پر 6 حق بتائے گئے۔ اس میں اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اذا استنصحک فانصح، جب تم میں سے کوئی کسی کو خیر خواہی طلب کرے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کیا کرو۔ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کے اندر اسے دعوت توحید کا پیغام دینا، رسالت کا پیغام دینا، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال کرنا، اس کی عیب پوشی کرنا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اس کے لیے پسند کرنا۔ ایک مومن دوسرے مومن کا لیے آئینہ ہوتا ہے، اس کا سبق دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے، المومن مرآۃ المومن، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ تو یہ ساری صفتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو بہرحال یہ مختصر سی چیزیں تھیں۔ اب اگر اس کی تشریح کرنا اگر کوئی شروع کر دے تو پوری شریعت اسلامیہ کو اس حدیث کے اندر لا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سننے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔